حافظ حسن کی جسمانی سطح پر کلام کرتے ہوئے بہت کم ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے عاشق بھی ہیں۔ یہ مطلب اکثر جگہوں پہ یہ محسوس کریں گے آپ کہ یہ جس کے حسن کی اتنے مبالغے کے ساتھ تعریف اور تحسین کر رہے ہیں، یہ تعریف و تحسین جیسے کوئی نقاش اپنے نقش کی کرتا ہے اس طرح کی ہے۔ ایک بالکل فراق زدہ، ہجر زدہ اور بالکل دریوزہ وصال لے کر پھرنے والے عاشق کی طرح نہیں ہے۔ تو اس سے بہت ضروری بات ایک واضح ہوتی ہے کہ حافظ کے یہاں جمال انسانی اپنی بالکل جسمانی ساخت اور حدود میں یہ ایک بڑے تصور جمال کا حصہ ہے، یہ حافظ کی منزل نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں چہرے کے قد و قامت کے حسن کا جو بیان ہوتا ہے وہ خلاقانہ ہوتا ہے، مبالغے کے ساتھ ہوتا ہے، اور کم سے کم اجزاء کو استعمال کر کے ہوتا ہے۔ یعنی جس حسن کو لوگ 10 صفتوں کو جوڑ کر بیان کرتے ہیں، حافظ کہیں کہیں اسے ایک ہی اشارے سے 10 صفات پر مبنی حسن سے زیادہ کامل بنا دیتے ہیں۔ تو ان کا اشارہ بھی ایک پوری تصویر ہوتا ہے۔ اور تیسری یہ بات ہے کہ حافظ کے بارے میں کبھی یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ صوفی تھے، ایک بہت بڑی متصوفانہ روایت کے وارث تھے، اور تصوف کا جو جمالیاتی ڈسکورس ہے اس میں ان کی حیثیت اہم ترین ترجمانوں کی سی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تصوف کے بہت سے جمالیاتی مقاصد صوفیہ کے مشاہدے اور تجربے میں نہ آ پاتے اگر حافظ نہ آتے۔ تو ایک آدمی کی ساری شخصیت اور اس کے کلام کی تمام تر معنویت ایک خاص روایت میں سے نکلی ہوئی اور اسی کو مزید بڑھانے کی قوت فراہم کرتی ہوئی ہے۔ تو ان کا جو مشاہدہ جمال اور اس کا جو بیان ہے وہ جسم کی سطح پر بھی ایک سبلائم ضرور ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ فارسی شاعری میں عام ہے، یعنی کہ جمال محبوب کے بیان کے لیے کہ وہ 2 اور عناصر کا اضافہ کرتے ہیں۔ اگر حسن محبوب کا ہے تو پھر اس کے بیان میں ایک تو یہ کہ اس کے حسن ہی میں مبالغہ کرتے ہیں، یعنی کبھی تشبیہ کی صورت میں، کبھی مقابلہ کر کے دوسری چیزوں سے، کہیں کہیں علامت بنا کر یہ مبالغے کے اسالیب ہیں۔ اور اس کے ساتھ حسن کے ساتھ 2 چیزوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصاً فارسی شعر کی روایت ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہ فارسی ہی کی اتباع میں آئی ہے۔ وہ ہے قوت اور بے وفائی۔ ستم گری قوت سے ہے، اور بے وفائی جس کا شاعر طعنہ دیتا رہتا ہے، جو غیر کے کیریکٹر کو اس اسٹیج پر لانے کا سبب بنتی ہے، رقیب اور غیر کے ذکر کو راستہ دیتی ہے۔ تو یہ قوت اور یہ بے وفائی کا شکوہ حافظ کو نہیں ہے۔ بے وفائی کی نشاندہی تو وہ کرتے ہیں، لیکن ایک لا تعلقی بلکہ بے نیازی اور استغنا کے ساتھ، یا اصلاحی نظر سے، جیسے کوئی آدمی اپنی ہی بنائی ہوئی تصویر میں پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس میں کچھ کمی وغیرہ دیکھ رہا ہے اور اسے بیان بھی کر رہا ہے۔
اور اسی طرح قوت جو ہے ان کی، وہ قوت ستم گری میں نہیں صرف ہوتی محبوب کی، کیونکہ یہ اس کے ایسے عاشق نہیں ہیں کہ وہ ان پر مشق ستم کرتا رہے، یہ ہجر سے مناسبت ہی نہیں رکھتے۔ تصوف میں پروان چڑھنے والا تخلیقی ٹیلنٹ جو ہے وہ عاشقانہ روایت میں بھی آئے گا تو وصالیہ شاعری کرتا ہے، اور فراق کی کیفیتوں کو بھی وہ وصال ہی کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھتا ہے، قدردانی کے ساتھ اور طمانینت کے ساتھ۔ اس کی بہت بڑی مثال ہمارے یہاں خواجہ حافظ شیرازی ہیں۔ ان کے یہاں کیفیات وصال اور اس سے جو رقت پیدا ہوتی ہے، ترسنے کی کیفیت وغیرہ، جیسے ہمارے یہاں میر کے یہاں ہے، وہ حافظ کے یہاں سرے سے موجود نہیں ہے۔ تو ان کا بس یہ کہ حسن قوت کے بغیر پلپلا ہے، اور بے وفائی کی وجہ سے کامل نہیں ہے۔ تو اب اس میں ہم آج کچھ شعر پڑھیں گے اس پس منظر میں رہتے ہوئے۔ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ حسن کا بیان، یعنی حسن جیسا دکھائی دے رہا ہے یا جیسا محسوس ہو رہا ہے، اس کا بیان مبالغے کے بغیر نہیں ہوتا، اور یہ مبالغہ ایک بہت بڑی جمالیاتی ضرورت ہے۔ عاشقانہ پہلو بھی ہے اس کا، لیکن یہ فنی اور جمالیاتی ضرورت ہے بیان حسن کی، کیونکہ اگر یہ نہ ہو، یہ مبالغہ نہ ہو، تو حسن محض جسمانی رہ جائے گا، یعنی وہ کیمرہ سے کھینچی ہوئی تصویر بن کے رہ جائے گا، اور ایسا یعنی محض جسمانی رہ جانے کی وجہ سے اس کی تاثیر بھی محض جسمانی رہ جائے گی، ولگیرٹی کے ساتھ اور جبلی جو رسپانس کے ساتھ۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے یہ بہت بڑی خامی ہوتی، تو شاعری میں اس کا ازالہ اس طرح کیا جاتا ہے مبالغے سے۔ پھر یہ کہ مبالغہ جیسے حسن کو محض جسمانی نہیں رہنے دیتا، یعنی وہ اس کی جسمانیت کو ڈھانپے بغیر اس میں ایک اٹھان پیدا کر دیتا ہے جو اسے جسمانیت کے دائرے تک محدود نہیں رہنے دیتا، کیونکہ انسانی جسم بھی لفظ کی طرح ہے، اسے تشبیہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اسے استعارہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اسے علامت بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو مبالغہ نہ ہو تو حسن محض جسمانی رہ جائے، اور مبالغہ حسن جیسے میں نے عرض کیا کہ حسن کو جسمانیت تک محدود نہیں رہنے دیتا، جس کی وجہ سے جس کے طفیل تاثیر حسن فقط جبلی نہیں رہتی، یعنی جبلت اس میں شامل ہوتی ہے فریق ثانی کے طور پر۔ تو اور پھر یہ مبالغہ، اور یہ مبالغہ خاص طور پر حافظ کے ہاں دیکھنے والا ہے، وہ کہ یعنی مبالغے کا یہ اثر، یہ نتیجہ کہ جسمانی حسن، اور ایک تو حسن اپنے جسمانی ساخت میں، تو یہ جو ہے یہ جمال کی بالا تر سطحوں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، یعنی ان سے سند جمال پاتا ہے۔ یعنی جسم جمال کے لیے جسم قید خانہ نہیں بنتا، اور پھر یہ کہ یہ حسن جسمانی ہوتے ہوئے بھی حسن کے دیگر تصورات یا دیگر وجودی مراتب سے مربوط ہو جاتا ہے۔ یہ حافظ کا خاص کام ہے۔ پھر یہ کہ اور یہ اس کی جسمانیت ذرہ برابر متاثر نہیں ہونے دیتے حافظ، بلکہ جسمانیت میں بھی مبالغہ کر دیتے ہیں کہ اگر آدمی حسن کی جسمانیت ہی سے مانوس ہو تو وہ حسن کی جسمانی تاثیر میں اضافہ محسوس کرے گا۔
چوتھا یا پانچواں پہلو یہ ہے حافظ کے یہاں، حافظ یا تمام بڑے شاعروں کے یہاں مبالغہ حسن، بیان حسن میں، کہ حسن مبالغہ کرتا ہے بڑا شاعر تو حسن اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ مشاہدے میں آ جاتا ہے. یعنی حسن جسمانی رہتے ہوئے اپنے بعض ایسے کانٹینٹس کا مظہر بھی بن جاتا ہے، حامل بھی بن جاتا ہے، جو کانٹینٹس جسمانی ہی ہیں لیکن اب تک وہ اوجھل رہے تھے، کیونکہ جسم کوئی پست چیز نہیں ہے، کوئی ولگر چیز نہیں ہے. لوگوں نے جسم کو ایک تصور کے تابع رکھ کر اسے اس انداز سے دیکھ کر پروفین بنا دیا ہے. تو ایسے ماحول میں حافظ ایسے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جسم بھی تقدیر، جسم جس گارے سے بنا ہے اس میں روشنی، تقدیس اور حرارت بھی ہے. تو اس روشنی اور تقدیس کا اظہار حسن میں ہوتا ہے، یعنی خوبصورت چہرے یا خوبصورت آنکھوں میں ہوتا ہے وغیرہ. پھر آخری بات یہ ہے جہاں حسن اپنی ایکچویلٹی کو پورے زور کے ساتھ محفوظ اور پریزرو رکھتے ہوئے، برسر عمل رکھتے ہوئے وہ حق سے مربوط ہو جاتا ہے. حق جو قدر الاقدار ہے، جو اصل الاصول ہے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسن خود اپنے طور پر حقیقت ہے، اپنے طور پر حجت ہے. حسن اپنے ہر درجۂ اظہار میں حقیقی ہے اور خود اپنے اوپر دلیل بننے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے. یہ جو نکتہ ہے یہ حافظ سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا کہیں، یہ جو آخری نکتہ ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو حسن اور حق کا جو ربط ہے، حسن کی جسمانیت کو مجروح کیے بغیر، کم کیے بغیر، ڈھانپے بغیر. وہ دیکھے جیسے مثال طور پہ ان کا ایک شعر ہے، بہت مشہور غزل، بہت زبردست اس کا مطلع. تو اس میں بہرحال ایک شعر ہے کہ برغم مدعیانے کہ منع عشق کنند، برغم مدعیانے کہ منع عشق کنند، جمال چہرے تو حجت موجہ ماست. ایک تو اس میں لفظ مشکل ہیں اور وہ عالمانہ ہیں. یعنی حجت موجہ جو ہے یہ ایک علمی اصطلاح ہے جو فقہ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، کلام میں بھی ہو سکتی ہے اور فلسفے میں بھی ہو سکتی ہے. تو یعنی کہ وہ سیلف ایویڈنٹ کے معنوں میں بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی طرح طرح سے کہ حجت پوری ظاہر ہو جائے تو وہ حجت موجہ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ یعنی ناسے اور بڑے بڑے اچھائی کے دعوے کرنے والے، بہت بڑے بڑے واعظ، اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز جانتے ہیں، وہ جو عشق کرنے سے منع کرتے ہیں، مطلب اس دعوے کے ساتھ کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خرابیاں اور برائیاں ہیں، تو یہ کام نہ کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیچارے تو اپنے طور پہ روکتے رہتے ہیں، خیر خواہی میں روکتے رہتے ہوں گے، لیکن یہ کہ تیرے چہرے کا جمال اگر میں انہیں دکھا دوں تو یہ حجت موجہ بن جائے گا، یعنی ہماری حجت موجہ بن جائے گا. یعنی گویا ان پر حقیقت پوری منکشف ہو جائے گی اور وہ جو عشق کی مناہی کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے. تو اب یہ مطلب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ حجت موجہ، حجت کے لفظ میں حق، موجہ کے لفظ میں وجہ، چہرے کو بھی کہتے ہیں نا،
تو موجہ کے لفظ میں جمال ہے، تو حجت موجہ یہ گویا جمال کی تکمیل اس کے حقیقی ہونے میں ہو رہی ہے، اور حقیقت کی تکمیل اس کے ایکسپریشن میں ہو رہی ہے۔ حقیقت ایکسپریشن لیس رہ جائے جمال کے بغیر، اور جمال جو ہے وہ بیس لیس رہ جائے حقیقت کے بغیر۔ تو پورا جیسے ایک پورا ڈسکورس اپنی تمام تر صحت، شدت، کشش اور پیشن کے ساتھ اس ایک شعر میں حافظ نے بالکل عام سے لفظوں میں، بغیر روئے دھوئے اور بغیر بلا وجہ کی وہ فنکاری دکھائے ہوئے وہ جیسے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح اچھا پاور والا تو سب جانتے ہی ہیں، ظاہر ہے جس نے بھی فارسی شاعری پڑھی ہے یا اردو کی کلاسیکی شاعری پڑھی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ محبوب بہت طاقت رکھتا ہے، اور وہ طاقت اس کی زیادہ تر جو ہے وہ عاشق پر ستمگری میں صرف ہوتی ہے۔ تو جیسے میر نے کہ پلکوں ہی کی جنبش نے یہ ستھراؤ کیے ہیں، پلکوں ہی کی جنبش نے یہ ستھراؤ کیے ہیں، مارا نہیں ان نے کوئی تلوار سے اب تک۔ تو یہ عام ہے، یعنی حسن کا وصف عام ہے۔ تو اب اس میں جیسے یہاں کہ اگر ترک شیرازی بدستارت دل مارا، تو ترک شیرازی پاور اور جمال کی یکجائی کا استعارہ ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ میر کی طرح یہ سرفگندہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اگر وہ میرے دل پہ قابض ہو جائے، میرا دل اپنے ہاتھ میں لے لے تو میں اسے انعام دوں گا، مطلب شکریہ نہیں، وہ جیسے بالکل دریوزہ گر عاشق کی طرح نہیں، میں اسے بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سمرقند و بخارا کو بخشنے کے لیے جو تصرف اور قوت درکار ہے وہ میرے دل پر متصرف ہونے کے مقابلے میں کم ہے، وہ میرے دل کو فتح کر لینے کے مقابلے میں کم قوت ہے، تو اپنی قوت کو کم کر کے بھی بتائے اس طرح رہے ہیں۔ تو ابھی آئے گا آہستہ آہستہ، یہ تو بیچ میں ایک خیال آیا۔ دوسرے یہ کہ روایتی جو مسلمہ ہے وہ یہ ہے کہ حسن حقیقی کا سب سے بڑا مظہر انسان ہے۔ یہ جیسے روایتی مسلمات میں سے ہیں، جو ایک نظام ظہور ہے نا جمال کا، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ مظہر کامل انسان ہے۔ تو اس پہلو سے یہ دعویٰ بنتا ہے کہ انسان باقی یعنی کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے، اور کائنات ہی نہیں ورائے کائنات یعنی عالم ملکوت جو حسن سے گندھا ہوا ہے، عالم ملکوت کے جو کیریکٹرز ہیں جمال کے نمائندے، ان سے بھی زیادہ انسان حسین ہے۔ اب دیکھیے یہ مضمون ایسا ہے کہ اس کو جس نے بھی پکڑا اسے بھونڈا بنا دیا، اور مطلب عجیب سا ایک بازاری سا دعویٰ بنا دیا۔ لیکن حافظ کو دیکھیے کہ حافظ بہت سنجیدگی سے، بہت جمال شناسی کے ساتھ، اور جمال کا جو جوہر دوسروں کی آنکھ سے اوجھل ہے اس جوہر کو پر آنکھ گاڑنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ شیوئے حور و پری گرچہ لطیف است ولے، شیوئے حور و پری گرچہ لطیف است ولے، خوبی آن است و لطافت کے فلانے دارد۔ اب دیکھیں لفظ بھی ایسے بالکل سادہ سے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ مطلب جو بہت بڑا آدمی ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو اپنے تجربے کی طرح نہیں پیش کرتا، بلکہ وہ اپنے بیان کے سارے کانٹیکسٹ کو گویا سرپرستانہ انداز سے پیش کرتا ہے۔
تو بالکل اسی طرح ہے کہ ایک آدمی ہے جو حور و پری بھی جانتا ہے، دیکھ چکا ہے، اور حور و پری سے بھی اوپر کی جو وہ کہ حقائق جمال ہیں ان کا بھی عارف ہے. تو اب یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ انسان کو یہ حور اور پری بہت حسین ہیں، بہت صاحب لطافت ہیں. ابھی اس کو کھولتے ہیں. بہت حسن ہے، بہت لطافت اور شفاف پن ہے، اور بہت زیادہ نزاکت ہے. سب کچھ ہے ان میں، حور اور پری میں. لیکن خوبی یعنی خوبصورتی وہی ہے، اور لطافت بھی فی الحقیقت وہی ہے، یعنی کمال کو پہنچا ہوا حسن اور تکمیل پائی ہوئی لطافت ان میں نہیں ہے حور و پری میں، وہ اس میں ہے جو فلاں ہے. یعنی وہ حسن اور لطافت جو یہاں شیراز کا ترک رکھتا ہے وہ حور و پری کے حصے میں نہیں آئے. تو اب اس میں شیوائے حور، شیوا حسن کا بلا اختیار مسلسل اظہار، حسن کا خود کو پرکشش بناتے رہتے ہوئے مسلسل اظہار اپنے میڈیم کے ذریعے سے، یہ شیوا ہے. تو کہتے ہیں کہ حور اور پری جتنا بھی اظہار ہوتا جا رہا ہے ان کے جمال کا، وہ جتنا جمال رکھتے ہیں، اور وہ جتنا جمال رکھتے ہیں اس رکھے ہوئے جمال کا جو پے در پے رو بتکمیل اظہار ہو رہا ہے، میں نے وہ شروع سے آخر تک دیکھا ہوا ہے. اور وہ لطافت بھی میں جانتا ہوں کہ وہ مادے سے پاک، آلائش سے پاک، اور بالکل جیسے انہیں دیکھنے میں نظر اور منظر میں دوئی نہیں رہ جاتی، وہ اتنے لطیف ہیں. یہ سب ہے، اور میں اس کو ابتدا سے انتہا تک دیکھ چکا ہوں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حور و پری کو ماڈل نہ بناؤ جمال کا، انسان کو اس سے جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ کرو، نہ رہو. تو خوبی جو حسن ہے اور جو لطافت ہے، یعنی حسن جو دکھائی دے رہا ہے اور حسن جو دیکھے بغیر سجھائی دے رہا ہے، یہ اصل میں وہ ہے جو فلاں کے پاس ہے، فلاں رکھتا ہے، جا کے دیکھ لو. تو کمال ہے. یہ تو ہوا ملکوتی کانٹیکسٹ. اب کائناتی کانٹیکسٹ میں دیکھیے انسان کے حسن کو فوقیت دلوا رہے ہیں. گوئے خوبی کے برد استو کہ خورشید آنجا، گوئے خوبی کے برد استو کہ خورشید آنجا، نہ سواریست کہ در دست عنان دارد. ایسی تصویر، ایسا موازنہ، اور جس کو کمتر ثابت کر رہے ہیں اس کی ایکچول شان اور شکوہ میں ذرہ برابر کمی نہ کی کرتے ہوئے یہ حسن انسانی کو غالب دکھا رہے ہیں. اب دیکھیں کیسے. گوئے خوبی یعنی جیسے حسن کا مقابلہ ہو رہا ہے پولو کی طرح، کہ پولو میچ ہو رہا ہے حسینوں میں، تو اس میں جو وہ بال ہوتی ہے نا پولو کے، اسے گو کہتے ہیں، چوگان اس کو کہتے ہیں چھڑی کو، اور اسے گو کہتے ہیں. تو وہ جو قبضے میں کر لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے. تو گویا ایک امتحان جمال ہو رہا ہے، اور اس کو وہ جو جمال میں زیادہ ہونے کا ثبوت جو ایک وہ آبجیکٹ ہے اس پر قبضہ کرنے کی ایک جد و جہد ہو رہی ہے. سب لوگ اپنے گھوڑوں پہ سوار، اپنے چوگانوں کو درست کیے ہوئے اور کھیل کے سب قوانین ازبر رکھتے ہوئے
اس میں اس کوشش میں آپس میں گتھم گتھا ہے کہ گوئے خوبی کون لے جاتا ہے، یعنی کون زیادہ حسین کہلاتا ہے۔ تو اس میں پولو گراؤنڈ کا تصور واضح رہے، اسی سے دوسرا مصرع سمجھ میں آئے گا کہ جمال کے لیے جو پولو گراؤنڈ ہے اس میں کون ہے، اس کھیل میں کون ہے جو تجھ سے گوئے جمال چھین کر لے جائے، یعنی تجھ سے تاج جمال چھین کر لے جائے، ایسا کون ہے اس میدان میں۔ اور وہ آپ نے دیکھا ہے پولو گراؤنڈ دوسرے میدانوں سے بڑا ہوتا ہے، تو کیونکہ جس میدان میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے اس میدان کو ابھی تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ وہ میدان ایسا ہے کہ اس میدان میں سورج بھی اترا ہوا ہے دعویٰ جمال لے کر، لیکن وہ سمجھو ایسا سوار ہے، ایسا وہ کیا کہتے ہیں جو پولو کا کھلاڑی ہے کہ وہ جس گھوڑے پہ سوار ہے اس کی لگام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اب گھوڑے پر سوار ہو چاہے وہ جتنا بڑا بھی شہ سوار ہے، وہ اگر لگام ہی نہیں ہے اس گھوڑے پر لگی ہوئی تو یہ آدمی کیا کرے گا، یہ اس میں کیسے آگے بڑھے گا، کیسے گھوڑے کو ادھر سے ادھر دوڑائے گا اس گوئے جمال تک پہنچنے کے لیے۔ تو کیسا بے بس ظاہر کیا ہے سورج کو، اس کے شکوہ کو مجروح کیے بغیر، سوار تو ہے نا وہ۔ تو کمال کا ہے یہ کہ خورشید بھی وہاں لگام سے جو ہے وہ اس گھوڑے پر سوار ہے جو گھوڑا بھی اسی کے لائق ہے، اس گھوڑے پر بھی اس کے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا، لیکن بس المیہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کی لگام میں لگام نہیں لگی ہوئی، تو یہ اس گھوڑے پہ سوار ہو کے تیرا کیا مقابلہ کرے گا۔ یہ گھوڑے پہ اکڑ رہا تھا، اپنی روشنی پہ اکڑ رہا تھا، اپنی حرارت پہ اکڑ رہا تھا، اپنے سائز اور پاور پہ اکڑ رہا تھا، اور سب چیزوں سے اس کے یہ تمام خیالات جو ہیں وہ ان کی تصدیق ہو رہی تھی، لیکن جب تیرے سامنے آیا اور وہ جو خلاصۂ جمال، وہ جمال برترین جب تیرے اور اس کے درمیان جو ہے وہ ایک مقابلے کی وجہ بن گیا، تو وہاں اس کا سارے اسباب قوت و حشمت اور جلال و جمال وہ سب جیسے ایک دم بے معنی ہو کر رہ گئے، وہ انہیں استعمال ہی نہیں کر سکا جن دلائل کی بنیاد پر وہ تمام سیاروں سے، ساری کائنات سے بڑھ کر جمیل اور جلیل ڈکلیئر ہو چکا تھا، وہ سب چیزیں سمٹ اکٹھی ہو کر بھی تیرے مقابلے میں کچھ کام نہ آئیں۔ یہ دیکھیں یہ مبالغہ ہے، اور مبالغہ ایسا ہے کہ یہ آپ کو گویا تصور کائنات اور تصور انسان کے درمیان جو ایک ڈائلیکٹیکل پیٹرن بنا ہوا ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح نیچر کے کانٹیکس میں کہ انسان ہر آبجیکٹ آف بیوٹی سے جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، تو عالم ملکوت ہے، کائنات ہے، یعنی آسمانی کائنات، اور یہ زمین پر جو زمین کو جس نے شاداب کر رکھا ہے وہ فطرت۔ اب دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در چمن، چمن گویا فطرت کا خلاصہ ہے، فطرت ہے سچ با اعتبار جمال، یہ چمن ہے۔ در چمن باد بہاری ز کنارے گل و سرو، در چمن باد بہاری ز کنارے گل و سرو، بہواداری آن عارض و قامت برخاست۔ کہ چمن میں باد بہار گل و سرو کی آرائش کرتے ہوئے
ان سے ہم آغوش ہو کر ان کے حسن کو بڑھانے کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے یا کرنے کے بعد تجھے دیکھ کر تعظیم میں کھڑی ہو گئی. تجھے دیکھ کر یعنی کہ وہ باد بہاری جو ہے وہ گویا ان کے آغوش سے نکل کر تیری تعظیم اور استقبال میں کھڑی ہو گئی تاکہ وہ تیرے قامت اور تیرے رخسار کی ہواداری میں اپنی منزل کو تلاش کرے. یعنی وہ اس کی باد بہار کی منزل یا بہار کی منزل چمن اور پھول اور سرو نہیں ہے، وہ تو جب تک تو نہیں آیا تھا وہاں تب تک یہ سب منزلیں بنے ہوئے تھے، لیکن اب تو آ گیا ہے تو یہ باد بہاری ان کی مربی تھی، ان کی بیوٹیفائر تھی، ان کے لیے سیرابی کا واحد وسیلہ تھی، لیکن تیرے لیے کنیز ہے. یہ تیری خوشامد کے لیے اٹھی ہے اور چکرا رہی ہے تیرے لیے بہواداری. یہ ہواداری کا ایسا استعمال شاید کہیں نہ ہوا ہو. یعنی ایک تو باد بہاری کے حوالے سے ہوا، اور ہواداری مطلب بہت ہی عجیب استعمال ہے. یعنی یہ ایسے کہ اسے سراہنے کے لیے، اس کو واہ واہ کرنے کے لیے، اس پر نثار ہوتے رہنے کے لیے یہ جو ہے یہ چکر کاٹتی پھر رہی ہے کہ میں اس کے رخسار کے رنگ پر نثار ہو جاؤں، میں اس کے قامت کی بلندی پر جو ہے وہ قربان رہوں اور اس سے منسوب رہنے کی عزت پاؤں. تو اب کیا ہے، عارض آیا ہے یعنی رخسار یہ گل کے حوالے سے، اور قامت آیا ہے سرو کے حوالے سے. تو ہر طرح سے چست شعر ہے. اور اس کو تصویر کر کے دیکھیں نا کہ صبا اٹھ گئی میں ایک حسین کے آنے پر، اور وہ گویا اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پورا بیوٹی باکس اٹھا کر پھینک دیا، اور وہ بس اب اس طرح گھوم رہی ہے کہ اس کے حسن میں اضافہ تو میں نہیں کر سکتی، لیکن اس کے حسن سے خود کو منسوب تو رکھ سکتی ہوں. کمال ہے. اچھا یہ والا جو مضمون ہے نا، یعنی صبا، چمن اور حسن محبوب، یہ غالب بھی بہت زبردست ہیں. اردو میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ وہ کہیں کہیں حافظ کی ہمسری بھی کرتے ہیں. صرف یہ کہ وہ آئیڈیا آف بیوٹی اور اس کا جو ایک کرسٹلائزڈ ورژن ہے وہ ظاہر ہے کہ غالب کے بس سے باہر ہے، لیکن ویسے جیسے وہ کہ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشہ دستار کے پاس، سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو و صنوبر، تو اس قد دلکش سے جو گلزار میں آوے. ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے شعر ہیں، لیکن یہ جو ہواداری نے اس شعر کو بنا دیا ہے نا، وہ بہت خاص چیز ہے. تو اسی طرح اگلا شعر بھی اتفاق سے آ گیا. میں نے تو یہ 3 جیسے کیے تھے، لیکن وہ ملکوتی تناظر والا دیکھیے کیا خوبصورت شعر ہے اسی غزل میں کہ مست بگذشتیو از خلوتیان ملکوت، مست بگذشتیو از خلوتیان ملکوت، بتماشائے تو آشوب قیامت برخاست. کیسی قوت ہے، کیسا جیسے مطلب جسم اور روح کو جیسے ایک دوسرے میں مدغم کر دینے والا جو ہے وہ ایک جیسے ایک طغیانی سی ہے. یہ شعر ایسا ہے کہ تو سرمست اپنی مستی جمال میں گزر گیا، اور ملکوت کے یعنی کہ فرشتوں نے اور حوروں نے فرشتوں میں جو اپنی خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے،
جو اپنے اپنے حضور میں خلوتیان ملکوت کے معنی بہت بڑے ہو سکتے ہیں، یعنی وہ وہاں ہر فرشتہ اور وہ جو ملکوت ہیں ملائکہ، یہ جو ہیں یہ سب اپنی اپنی خلوت میں اپنے اپنے لیے مقرر حضور میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں محو تھے، لیکن تو ایسی سرمستی سے گزرا کہ ان کی محویت ٹوٹ گئی اور ان کی نگاہیں تیری طرف اٹھ گئیں، ان کو حاصل حضور جو ہے وہ انہیں کمتر لگنے لگا، اور وہ پہلی بار انہوں نے پہچانا یا پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ حسن تو اسے کہتے ہیں، حسن کا ایسا مظہر ہمیں نصیب نہیں ہوا ہے، یعنی ہمارا تعلق بلا واسطہ ہے اصل جمال سے، لیکن ہمیں ایسا اظہار جمال، ایسا مظہر جمال ہم نے نہیں دیکھا آج تک، جیسا کہ یہ جو مستی جمال میں اینٹتا ہوا، اٹھلاتا ہوا خرامہ خرامہ گزر گیا۔ تو اس سے ان کے اندر آشوب قیامت، یعنی جیسے لگا کہ قیامت کا ہنگامہ برپا ہو گیا، ملکوت کے خلوتیوں میں گویا ایک حشر برپا ہو گیا، تیرا ان کی آنکھوں کے آگے سے گزرنا گویا سورہ اسرافیل بن گیا ان کے لیے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو گویا وجود کے اپنے موجودہ درجہ وجود کو متروک اور مطلوب وجود مرتبہ وجود کو حاضر پا لیا، تو تیرا اس طرح سے گزرنا ان پر بھی احسان ہوا، یعنی کمال ہے، کمال ہے۔ تو اچھا، اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حسن انسانی یا حسن محبوب کے ساتھ بے وفائی بھی لازم ہے، مطلب محبوب حسین ہے بے وفا ہوتے ہوئے، اور اس کا حسن ہی اس کی بے وفائی کا سبب ہوتا ہے، اس کی ستمگری کا باعث ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اب لوگ اس کا رونا روتے رہتے ہیں کہ وہ محبوب بے وفا اور ہم بڑے عاشق اور غیر لے اڑا، مطلب اس بات کو بالکل عامیانہ سا بنا دیتے ہیں اکثر شاعر۔ اب ان کو دیکھیے، مجمع خوبی و لطف است عذار چو مہش، مجمع خوبی و لطف است عذار چو مہش، لیکنش مہر و وفا نیست خدایا بدہش۔ کیسا رواں شعر ہے، زبان کا ایسا لطف ہے، اور خاص طور پہ مکالمے سے قریب ہو کر جب حافظ کلام کرتے ہیں تو اس میں کرامت در کرامت دکھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو ڈیٹیچمنٹ دیکھیے کہ جیسے سب کچھ ان کے نیچے ہو رہا ہے، وہ سب گردن جھکا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا چہرہ، اس کا چاند ایسا چہرہ، وہ خوبی، حسن اور لطافت کے تمام اجزاء اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، حسن اور لطافت کی تشکیل کرنے والے سب عناصر اس چاند ایسے چہرے میں جمع ہو گئے ہیں، صرف ہو گئے ہیں۔ لیکنش مہر و وفا نیست، لیکن اس میں مہر و وفا نہیں ہے، مہر و وفا کا رنگ نہیں ہے، اس میں سب اجزائے جمال ہیں لیکن مہر و وفا والا رنگ اس چہرے پر نہیں ہے۔ اب یہ کہہ دیا، اب جو قیامت برپا کرتے ہیں ایک دو لفظ سے کہ خدایا بدہش، یا اللہ یہ بھی دے دیجئے، جہاں اتنا دیا ہے وہاں مہر و وفا بھی اسے دے دیجئے۔ اب آپ کیسا سرپرستانہ انداز ہے، کیسے ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ ہے، اور کیسا مطلب یہ عاشق ہوئے بغیر حسن کو سراہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صوفی جو ہے وہ غیاب کا عاشق ہوتا ہے، شہود کا نہیں، غیاب کے عشق میں وہ شہود کی قدردانی کرتا ہے۔
یہ جیسے یہ. اور اسی طرح ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بہت اچھا ہے اس کا چہرہ بھی بہت اچھا، اس کا کیا نام ہے رنگت بھی بہت اچھی، اس کے چہرے پہ جو چمک اور روشنی ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں، اس کے خال و خط بھی دلوں کو کھینچنے والے ہیں. یعنی جو چہرے کی خوبصورتی ہے اس کے جو معروف اجزاء ہیں وہ سب انتہا درجے کے کمال کے ساتھ اس چہرے میں جذب ہیں، مطلب جذب ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ چہرہ واقعی کسی حسین کا چہرہ ہے، ایک تو یہ کہ چہرہ حسین ہے، وہاں تک تو یہ سب چیزوں کی بہت ضرورت ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کیا گرہ ڈالی ہے حافظ نے کہ چہرے کا حسین ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ جس کا چہرہ ہے وہ بھی حسین ہے، کیونکہ آدمی صرف چہرہ نہیں ہے. کیا بات ہے یہ، سبحان اللہ. اور اس میں وہ حقیقت وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، روح وغیرہ کا، جسم ہی جسمانی وجود ہے جو روح سے زندہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چہرے پر قیاس کر لیتے ہیں آدمی کو، یہ عشق بھی نہیں سیکھ سکتے، یہ ڈھنگ سے عاشق بھی نہیں بن سکتے جو صرف چہرے پر عاشق ہوں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنیست، کہ ہمارا جو ناتمام عشق ہے، جو پورے وجود میں سے ایک چیز پر عاشق ہے، تو ہمارے ناتمام عشق سے محبوب کا حسن جو ہے وہ بے نیاز ہے، اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے عشق کی، کیونکہ ہمارا ناتمام عشق اس کے چہرے کو اس پر مسلط رکھتا ہے. تو حقیقی صورتحال کیا ہے کہ بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روح زیبارا، کہ یہ جو چمک اور چمک دمک اور یہ خال و خط، جو چہرے کی خوبصورتی کے جتنے بھی وہ ہیں عناصر، جتنے بھی کیریکٹرز ہیں، ان سب کی روح زیبا کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی جن بنیادوں پر چہرہ خوبصورت مانا جاتا ہے ان بنیادوں کو ڈھانا ضروری ہے اس چہرے کی اصل خوبصورتی تک پہنچنے کے لیے. تو کیا اور روح زیبا جو حقیقت جو خوبصورت ہے اس کو ان سب چیزوں کی کمک کی کیا ضرورت ہے کہ وہ گویا مجھ ایسے ناقص عاشقوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، اسے کیا ضرورت ہے. تو جو بھی اپنے حسن کو دوسروں کے لیے پھندا بناتا ہے وہ بدصورت ہے. جو حسن والا ہے وہ عشق سے، سراہنے سے، سب چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے. ہاں اسی مضمون کو، یہ مضمون جیسے حافظ کو پسند ہے، وہ طرح طرح سے باندھتے ہیں یہ والا جو مضمون ہے. ایک جگہ اور جیسے وہ ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے کہ جمال شخص، اب یہاں بالکل واضح ہے، جمال شخص نہ چشمست و زلف و عارض و خال، کہ آدمی کا حسن نہ آنکھ ہے، نہ زلف ہے، نہ رخسار ہے، نہ تل. ہزار نکتہ درن کاروبار دلداریست، اس میں بے شمار اسرار ہیں. یعنی یہ حسن اور عشق کا جو نظام چل رہا ہے، یعنی آدمیوں کے درمیان جو حسن اور عشق کا نظام چل رہا ہے، حسن کی کشش کے جو پورا میکینزم ہے وہ، اور عاشق کا اس کی طرف کھینچے چلے آنا، اس کے جو پورے قواعد اور اسباب وغیرہ ہیں، یہ سب اتنے گہرے ہیں کہ اگر یہ دکھائی دے جائیں، یہ گرفت میں آ جائیں، ان کو سمجھنے کی جو ہے وہ سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ حسین آدمی جو ہے وہ صرف آنکھوں اور زلفوں سے حسین نہیں ہوتا،
یہ اس کے حسن کو گویا پوری طرح ظاہر ہونے سے روکنے کے لیے ہیں، ورنہ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو لوگ اس کی تاب نہ لا سکیں۔ تو ہزار نکتہ درن کاروبار دلداریست، تو یہ محبوبیت، دلداری کا محبوبیت، کہ محبوبیت کا جو ایک نظام ہے نا، اس میں بے شمار جو اسرار ہیں، بے شمار چھپے ہوئے حقائق ہیں، تم کیا جانو۔ ابھی آج اسی پہ رہتے ہیں، موازنے پر۔ تو وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کازمک ورژن، جو ایک کازمک موازنہ جو ہے انسان اور کائنات کا باعتبار جمال۔ اب آپ دیکھیں پہلے بھی سورج کو کیا بنایا تھا، اور یہاں بھی دیکھیں سورج کو کیا بنایا ہے۔ حجاب دیدہ ادراک شد شعاع جمال، حجاب دیدہ ادراک شد شعاع جمال، بیاؤ خرگہ خورشید را منور کن، کہ یہ خورشید جو ہے یہ ظاہر صاحب جمال ہے، اور جمال کی اصلیت اس کو حاصل ہے، یعنی جلال، جمال جلال کے بغیر ولگر ہے، تو اس کا جمال بھی جو ہے وہ جلال کے اسلوب میں اظہار کرتا ہے۔ تو وہ اس میں جو ہے اس کی جو روشنی ہے، اس کے جمال کی جو روشنی، جمال ایک بات ذہن میں رہے کہ جمال اظہار میں ہوتا ہے، تو سورج کا جو اظہار ہے وہ بھی جلالی انداز کا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جمال بھی جو ہے وہ ایسی تندی سے، اتنی زیادہ شدت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادراک کی آنکھیں جو ہیں وہ چندیا جاتی ہیں۔ یہ خود کو دکھاتا ہے خود کو اندیکھا رکھنے کے لیے۔ تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے، مطلب جیسے مسئلہ ہے کہ یہ سورج جمیل ہے لیکن جمال کو سمجھنے میں رکاوٹ ہے، یوں سمجھے تو اسے دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی جمال کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو اب اس کو وہ جو انسان جمیل ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی جیسے ہم ان کے لشکر میں ہے، وہ کوئی ان کا یہ فریاد نہیں کر رہے، یہ اپنے لشکر میں سے ایک سورما کو نکال رہے ہیں کہ سورج کو ذرا اس کی اوقات یاد دلا دو۔ تو بیاؤ خرگہ خورشید را منور کن، کہ آؤ تم آؤ، یعنی ہم مثال طور پر اے ترک شیرازی تو آ اور اس کی خرگاہ، سورج کی خرگاہ کو روشن کر دے۔ تو خرگاہ خیمے کو، اور بلکہ ایک منٹ ذرا کوئی صاحب دیکھیں خرگاہ خیمے کے علاوہ اور کیا ہے؟ نہیں، خرگاہ کے خیمے کے علاوہ معنی نہیں ہے، تو یعنی بڑا خیمہ خرگاہ ہے اور جس میں داخلے کی اجازت لینی پڑتی ہو۔ تو اب بڑا خیمہ، خورشید جس خیمے میں رہتا ہے، تو جس خیمے میں خورشید رہتا ہے آ اور اسے روشن کر دے، تاکہ وہ روشنی کو پہچنوانے کے، روشنی کا میڈیم بننے سے سر دست محروم ہے، اسے وہ سورس نصیب ہو جائے کہ وہ خود کو ظاہر کر کے جمال کی پہچان کو آسان بنا سکے۔ یہ اس کا نقص ہے کہ وہ جب بھی خود کو دکھاتا ہے جمال سے کورسپونڈ کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ شل ہو جاتی ہیں۔ تو جب اس کی خرگاہ کو، جہاں سے یہ نکلتا ہے، اس خرگاہ کو اگر اپنی روشنی سے روشن کر دے تو اس کے اندر کی جو بے مہار روشنی ہے، جو آگ جیسی روشنی ہے، اس میں ایک سکینت اور ایک ٹھہراؤ، ایک گہرائی اور ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی۔ اب بتائیے ایسے کبھی سنا ہے کہ خرگاہ خورشید کسی نے باندھا ہو پھر اس کو منور کرنے کی فرمائش کی ہو؟ اسی طرح یہ موازنے والے اشعار دیکھ رہے ہیں ہم،
تو اسی طرح ایک ہے موازنہ بین الناس، یعنی کہ انسانی حسینوں میں موازنہ ایک خاص آدمی کو چننے کے لیے. اب دیکھیے وہ کیونکہ انہوں نے تو بنا رکھا ہے وہ آدمی جس کے مقابلے میں کوئی حسین نہیں ٹھہر سکتا، تو اب وہ یہ نکالیں گے. تو کہہ رہے ہیں ہر سر و قد کہ بر مہو خر حسن می فروخت، ہر سر و قد کہ بر مہو خر حسن می فروخت، چون تو درآمدی پے کار دیگر گرفت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں اب وہ جیسے بات ہوئی تھی نا کہ آدمی چاند سورج سے زیادہ حسین ہے، تو وہ سرو قد حسین جو سورج اور چاند کو جو ہے وہ حسین بناتا تھا، جو سورج اور چاند کے آگے دعوائے حسن کرتا تھا، ان کے نقائص جمال کو دور کرتا تھا یا اجاگر کرتا تھا. وہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں، بہت سے تھے. لیکن جس دن تو آیا یہاں، تو نے خود اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور انہوں نے جب تجھے دیکھا تو سورج اور چاند کو حسن دان دینے والے تجھے دیکھ کر کسی اور کام میں مشغول ہو گئے. وہ جو ہے وہ مطلب وہ گویا جمالیاتی وہ اقلیم ہی سے نکل گئے تجھے دیکھ کر وہ لوگ. تو یہ بھی بہت پرلطف اور بہت اچھا، اور اس میں بھی زبان کا حسن ہے کہ چن تو درآمدی، جب تو آ گیا تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے کام میں مشغول ہو گئے. مطلب دوسرے کام کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی نے دکان کھول لی، کسی نے نوکری کر لی، اس طرح کا.